السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین۔ وسیم مسلسل 4 جمعات نبی علیہ السلام کی حدیث پہ، 2 جملوں والی حدیث پہ ہم نے 4 جمعے گزار دیے۔ تشنگی محسوس ہو رہی تھی کہ براہ راست قرآن پہ بات نہیں ہو رہی، تو آج قرآن کریم کی چند آیات کا انتخاب کیا۔ قرآن کریم کی آیات پر بیان کرتے ہوئے الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے مختلف اسلوب رکھے ہیں۔ بسا اوقات میں بہت ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں، پھر تسلسل سے ان آیات پہ بات ہوتی رہتی ہے، یا تسلسل سے نہیں ہوتی تو چند آیات کے اوپر بہت شرح اور بسط کے ساتھ آپ کے سامنے بات ہوتی ہے، اور کبھی کبھار میں ایسا کرتا ہوں کہ تسلسل کے ساتھ چلتا ہوں، مختصر ترجمہ تشریح اور تسلسل۔ قرآن کریم کی آیات میں تسلسل ہے، ربط ہے۔ اگر وہ پڑھنے والے کو نظر نہیں آتا تو اس کا قصور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عربیت میں کمال حاصل کریں، پڑھیں، پتہ چلے گا آپ کو کہ تسلسل ہے کہ نہیں۔ تو آج جو میں نے چند آیات کا انتخاب کیا ہے وہ میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 66 سے پڑھنے لگا ہوں، اور انشاءاللہ 112 تک پہنچوں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی ہم سورت ختم کریں گے، پوری صورت نہیں، جہاں سے میں 66 سے آغاز کر رہا ہوں تو آخر تک چلیں گے۔ کمال کی آیات ہیں، ہر آیت کمال کی آیت ہے۔ انبیاء کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا ہے کہ میں نے کس کس نبی کے ساتھ اپنی کن کن قدرتوں کا اظہار فرمایا۔ اللہ سے تعلق زندہ ہو جاتا ہے، لذت اور فرح محسوس ہونے لگتی ہے بندے کو۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق زندہ ہو جائے تو پھر دنیا کے تعلقات پہ گلے شکوے بندے کے کم ہو جاتے ہیں، دوا دارو بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حوالے سے بھی سنتے جائیے۔ اللہ سے تعلق استوار ہو جائے تو اللہ نہ صرف بندے کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، بلکہ اس تعلق کے استوار کی وجہ سے اس میں اتنی لذت آنے لگتی ہے کہ جو تھوڑی چھوٹی موٹی اوپر نیچے اپ ڈاؤنز جو زندگی میں آتے رہتے ہیں نا، اس کا دوا دارو بن جاتا ہے خود اللہ کے ساتھ تعلق، ٹھیک ہے نا؟ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کی عادت ڈالیں۔ کل پرسوں میں ریکارڈنگ کروا رہا تھا اپنے ہی جو ہمارا یوٹیوب چینل پہ، اس کی حوالے سے، تو انشاءاللہ کبھی یہاں بھی اس حدیث پہ بات کریں گے کہ وہ 7 خوش قسمت لوگ جنہیں عرش الہی میں جگہ ملے گی سائے میں، اس میں 7واں شخص وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ سے تعلق کو استوار کریں۔ جس طرح بندے سے تعلق میں بس ٹھیک ہے، تو سنتے جائیے، پھر وہ لیٹ ہو جائے گا مسئلہ۔ درمیان سے ہی شروع کرنے لگا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی کارگزاری، جب انہوں نے بتوں کو توڑا، سب کچھ کیا، سر جھکائے بیٹھے رہے، شیطان نے پھر انہیں پٹی پڑھا دی کہ بڑے شریف ہیں یہ بت، تو یہ تو بڑے شریف ہیں، یہ تو آگے سے کوئی رد عمل کا اظہار ہی نہیں کرتے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا تو کہنے لگے، وہی آیت نمبر 66 سے،
قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ارے بدبختو، اللہ کو چھوڑ کر تم انہیں پوجتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں ککھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تمہارے اوپر اور ان تمام معبودوں کے اوپر تف ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، اور وہ معبودان باطلہ ہیں، اور وہ معبود ہیں جو اپنی عبادت پہ تم سے خوش ہوتے ہیں، غلط لوگ ہیں، ورنہ نیک لوگوں کو بھی پوجا گیا، ان پر تو تف بندہ نہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کھوپڑی میں عقل نہیں ہے، سوچتے نہیں ہو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، قوم نے کہا جلاؤ ابراہیم کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کیسے معبود ہیں؟ معبود ان کی مدد نہیں کر رہا بلکہ یہ معبود کی مدد کر رہے ہیں۔ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو آج یہ کرو، بس ابراہیم کو خاک کر دو، جلا کے راکھ کر دو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، وہ سارا منظر درمیان سے حذف کر دیا قرآن کریم نے جو دیگر مقامات پر ہے۔ ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، آگ کے شعلے بلند ہوئے، آگ نے گرد و پیش کی فضا کو روشن کیا، آگ کے اندر جلانے کی خاصیت تھی، وہ ہر چیز کو جلا بھی رہی تھی، اس کی حرارت محسوس بھی ہو رہی تھی، لیکن ابراہیم کے لیے آگ کی حرارت سلب کر لی گئی تھی۔ ابراہیم آگ کو جلا نہیں سکتی تھی، یہ اللہ نے آرڈر دے دیا تھا۔ یہ ہے خدا کی قدرت جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ مختلف انبیاء کے حوالے سے ان آیات میں اختصار کے ساتھ اللہ نے اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دے دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن ایسی ٹھنڈی بھی نہ لگے کہ ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ میرے بندے ابراہیم کو ٹھنڈ لگے، وسلاما سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم میرے بندے ابراہیم پر، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، قوم نے میرے بندے ابراہیم کے ساتھ تدبیر چلی، نیچا دکھانا چاہا، خاکستر کرنا چاہا، جلا کر راکھ کا ڈھیر بنانا چاہا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے قوم کو ناکام اور نامراد کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، اور ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ التی بارکنا فیہا للعالمین، ہم ابراہیم کو اور ان کے بچے لوط علیہ السلام کو جو ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے نکال کے لے گئے، سرزمین شام میں لے گئے، جن میں ہم نے جو سرزمین شام پہ ہم نے برکتیں رکھی ہوئی تھی، مادی بھی روحانی بھی۔ روحانی برکتیں یہ کہ سب سے زیادہ انبیاء کا نزول سرزمین شام میں ہوا۔ مادی برکتیں دنیا کی زرخیز ترین زمینوں میں سے ہے سرزمین شام۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، پھر ہوا کیا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، اپنے بندے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، نبی بنا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا، نبی بنا دیا، نافلہ انعام کے طور پر۔ ابراہیم علیہ السلام دادا بھی نبی، اسحاق علیہ السلام بیٹا بھی نبی، یعقوب علیہ السلام بیٹے کا بیٹا، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی نبی، نبی ابن نبی ابن نبی۔ کیا کرم کی بارشیں اللہ کی۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ان سب کو ہم نے صالح نبی بنا دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان سب
کو ہم نے پیشوا بنا دیا، ابراہیم کو بھی، اسحاق کو بھی، یعقوب کو بھی علیہم السلام، ان کو ہم نے دنیا کا امام بنا دیا۔ معلوم ہوا امامت کوئی الگ سے منصب نہیں ہے جو نبوت سے جدا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ امتی بھی امام ہو سکتا ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہمیں اہل تقوی کا امام بنا دو۔ امتی بھی امام ہو سکتا ہے، نبی امام ہوتا ہے، لیکن نبی جس امامت پر فائز ہوتا ہے امتی اس پہ نہیں ہوتا، وہ امامت نبوت پر فائز ہوتا ہے۔ امامت الگ سے کوئی منصب نہیں جو نبوت اور رسالت سے علیحدہ ہو یا اس سے بڑا ہو یا اس کے بالکل متوازی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ، یہ تو بایاں ہاتھ آ گیا۔ اچھا جی، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنا دیا، ہمارے حکم سے یہ لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ انبیاء کا کام دین کی طرف بلانا، اور جو لوگ آج دین کی طرف بلاتے ہیں وہ سب سے بڑا کام کرتے ہیں۔ اس سے بڑا کام اللہ نے رکھا ہی نہیں دنیا میں، یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ خیر کرے، ٹھیک ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی نیک کاموں کے کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز پر قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سارے ہمارے فرما بردار تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اپنے بندے لوط کو حکمت بھی عطا کی، قوت فیصلہ بھی عطا کی، علم بھی دیا، نبی بھی بنا دیا، اتھارٹی بھی دی۔ حکمن کے اندر یہ معنی آ رہے ہیں، نبی خود اتھارٹی ہوتا ہے، نبی کی بات، نبی صرف نبی نہیں ہوتا، وہ حاکم بھی ہوتا ہے۔ یہ تو امت کا زوال شروع ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو دینی علم والے ہوتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں جی تم جائے نماز تک محدود رہو، اقتدار ہمارا کام ہے۔ امت کو عروج تب تک رہا جب وہی علوم وحی رکھنے والے اقتدار پر فائز تھے۔ آج لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے، اسلام کو عروج تب تک رہا جب تک قرآن و سنت سمجھنے والے اقتدار پہ فائز تھے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ یہ ان پڑھ سیاستدانوں کا کام تو اقتدار ہے ہی نہیں ہے، ان کا تو کام ہی نہیں ہے۔ جن کا کام نہیں وہ آج اپنا کام سمجھ رہے ہیں، اور جن کا کام ہے کہتے نہیں تم بس نمازیں پڑھاؤ، ختمیں کھاؤ، تو تیجے تھے 40ویں تو کل شریف پہ گزارا کرو۔ یہ ایک الگ دکھتا سلگتا موضوع ہے، میں نے تو وعدہ کر لیا کہ میں نے ان تمام آیات پہ بات کرنی تھی، اس لیے اس پہ جاتا نہیں، بس جلدی آگے نکلتا ہوں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، ہم نے اپنے بندے لوط علیہ السلام کو ایسی بستی سے نجات دی جس بستی والے ناپاک کام کیا کرتے تھے۔ اس کا کام ہمارے احمقوں نے لوطی فعل رکھ دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوطی فعل کہہ کے آپ نے کیا دیا؟ لوطی فعل کا لفظی مطلب پتہ ہے آپ کو؟ لوط والا فعل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پنجابی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پنجاب والا۔ بلوچی کا مطلب کیا ہے؟ بلوچ والا، یا نسبتی ہے، تو لوطی فعل کیا مطلب ہو گیا پھر؟ یہ حماقت نہ کیا کریں، یہ لفظ استعمال نہ کیا کریں، یہ حرام ہے لفظ استعمال کرنا۔ قرآن نے کہا وہ بدکاریاں کیا کرتے تھے، خبیث کام کیا کرتے تھے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یہ لوط علیہ السلام کی قوم بڑی فاسق اور نافرمان قوم تھی۔ وادخلناہ فی رحمتنا، ہم نے اپنے بندے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا تھا۔ انہ من الصالحین، وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھا۔ ونوحا،
اس سے پہلے ہم نے اپنے بندے نوح کو بھی حکمت دی تھی، علم دیا تھا، نبی بنا دیا تھا، دانائی دی تھی۔ اذ نادا من قبل، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب ان تمام انبیاء سے پہلے جو ذکر ہو رہا ہے، نوح نے ہمیں پکارا تھا، نوح نے ہمیں پکارا تھا مغلوب ہو کے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، مولا 950 برس میں نے تبلیغ کی، میں مجبور ہو چکا ہوں، میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو میری مدد فرما۔ کہ فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے بندے نوح کی پکار کو قبول کیا، ہم ہیں قبول کرنے والے۔ نوح نے کسی اور کو نہیں پکارا تھا کہ ان سے پہلے جو نبی گزرے تھے ان کو پکارا ہو، یا اپنے جد امجد آدم علیہ السلام کو پکارا ہو، ہمیں پکارا تھا۔ پکار بھی ہم نے سنی، ہم نے قبول کی، ہم نے نجات دی۔ بار بار ہم کا لفظ آ رہا ہے، توحید تو اسے کہتے ہیں۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ، ہم نے نجات دی، وَأَهْلَهُ، ان کے اہل خانہ کو بھی سوائے بیوی کے ہم نے نجات دی، من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے۔ طوفان نوح سے نوح علیہ السلام کو نجات دی اور اس منحوس معاشرے سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے اپنے بندے نوح کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جس قوم نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، بڑی بری قوم تھی۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور اس سے پہلے ہم داود اور سلیمان کو بھی حکمت، نبوت، دانائی، وزڈم عطا کر چکے تھے۔ اذ یحکمان فی الحرث، اور داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ باپ بیٹا تھے۔ یہ بھی داود باپ تھے، سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے۔ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، بیٹے بھی نبی۔ اور کس چیز کی وہ تعلیم دیتے تھے؟ یہی نماز کی، زکوٰۃ کی، اچھے کاموں کی۔ لیکن اچھے کاموں کی تعلیم دیتے وہ کرتے کیا تھے یہ بھی دیکھیے۔ میں کیا کروں، پھر میرا جی چاہتا ہے رک جاؤں، لیکن آج رکنا نہیں، وعدہ کیا۔ کہا اذ یحکمان فی الحرث، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب کھیت کے ایک مقدمے کے اندر دونوں فیصلہ کر رہے تھے۔ فیصلہ کرنے کا حق اس کے پاس ہے مسلمانوں کے حوالے سے جس کے پاس وحی کے علوم ہو۔ یہ ہے دکھ تھی رگ اس معاشرے کی۔ نبی صرف نماز روزی کی ترغیب دے کے بیٹھتا نہیں تھا، وہ اتھارٹی ہوا کرتا تھا۔ اذ یحکمان فی الحرث، کھیت کے معاملے میں کھیت کا مقدمہ گیا، وہ فیصلہ کر رہے تھے، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب ایک کھیتی میں دوسرے لوگوں کی بکریاں چلی گئی تھیں، انہوں نے تباہی پھیر دی تھی وہاں، تو مدعی آ گیا داود علیہ السلام کے پاس اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے پاس، مقدمہ رکھ دیا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، وہ جو فیصلہ کر رہے تھے ہم سارا دیکھ رہے تھے۔ نبی اپنی اللہ کی نگرانی میں ہوا کرتا ہے، اور نبی معصوم ہوتا، نہ وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے نہ صغیرہ کرتا، وہ فیصلہ غلط بھی نہیں کرتا۔ بعض اردو تفاسیر میں یہ حماقت دکھائی گئی کہ داود علیہ السلام نے غلط فیصلہ کیا۔ یہ حماقت ہے، یہ کھوتا پن ہے، غلط بات ہے۔ فیصلہ زیادہ اچھا کم اچھا ہو سکتا ہے نبی کا، غلط نہیں ہو سکتا۔ کہتے جب دونوں فیصلہ کر رہے تھے ہم اوپر سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، دو ججز کا بینچ بیٹھا ہوا تھا نا، فیصلہ کر رہے تھے۔ داود علیہ السلام باپ تھے، سینئر تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کیا کہ بکریاں چونکہ کھیت کو چر گئیں، جب انہوں نے دیکھا کھیت کا جتنا نقصان ہوا بکریوں کی قیمت ہی اتنی ہے، انہوں نے کہا بکریاں کھیت والے کو دے دو، تو بکریوں والا فارغ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی مجبوری، ناراض نہ ہونا، بکریوں والا فارغ ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے سوچا فیصلہ تو اس سے بھی اچھا آ سکتا ہے، بیٹا ہے سلیمان علیہ السلام اور باپ داود ہے،
باپ نے یہ فیصلہ کیا اور بیٹا سوچ میں پڑ گیا، ہیں دونوں نبی، کہا اس سے بھی اچھا فیصلہ ہو سکتا۔ تو انہوں نے داؤد علیہ السلام کو کہا ابا جان اگر ہم یہ کر لیں کہ جتنا نقصان ہوا ہے جب تک وہ نقصان پورا نہیں ہوتا تو کھیت والا جو ہے وہ بکریوں کو اپنے پاس رکھ لے، اس سے فائدہ اٹھائے، دودھ پیے، سب کچھ کرے، جو کرنا کرے، اور بکریوں والے کھیت کو تیار کریں، آپ پاشی کریں، اور جب اس لیول تک فصل پہنچ جائے جس لیول تک بکریاں گھسنے سے پہلے تھیں تو بکریاں بکریوں والوں کے حوالے کر دی جائیں، کھیت کھیت کے حوالے کر دیا جائے۔ کیا کمال کی بات! داؤد علیہ السلام کو بات سمجھ آئی، کہا یہ زیادہ بہتر فیصلہ ہے۔ اس پر اللہ کہتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو مقدمے کا زیادہ اچھا فیصلہ سمجھا دیا تھا۔ کیا بات ہے! نبی کا کام یہ ہوتا ہے، اور آج کے عالم کا کام بھی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مقدمات کو نپٹایا کرے۔ ہمارے علاقوں میں کرتے ہیں، میرے خود بڑے خاندان کے کرتے رہے، آج بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہم 5 کلو گندم پہ پلنے والے مولوی نہیں ہیں۔ جائیں وہاں جہاں علماء کی آج بھی حکومت ہے، آپ کو پتہ چلے کس طرح وہ قتل تک کے مقدموں کے فیصلے کر رہے ہو۔ علماء کا کام یہ ہے، آج عدالتوں پہ بوجھ پڑا ہوا، وہ ان کو قانون پہ، شریعت پہ اتنی گرفت ہو کہ لوگ ان کے پاس آئیں، جس طرح وہ یہ بیان کرتے ہیں وہ یہ بھی بیان کریں۔ لوگوں کو نہ وکیل کو فیس دینی پڑے گی، نہ کچھ اور کرنا پڑے گا، نہ تاریخوں پہ تاریخیں ہوگی، نہ کوئی بیلف لے جانے کی ضرورت ہوگی، نہ بیلف کے جوتے سیدھے کرنے کی ضرورت ہوگی۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں، کچھ اپنی چیزوں میں پڑھا ہوں تو پتہ چل رہا ہے، یہاں تو یہ ہے کہ عدالت فیصلہ دے کے فارغ ہو جاتی، تو جانے تے بیلف جانے۔ فلاحی ریاست میں یہ نہیں ہوتا، اسلامی فلاحی ریاست میں یاد رکھیے، اگر میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، ریاست اس ظلم کا مداوع کر کے میرے پاس آ کے کہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ پہ ظلم ہوا ہے، ہمیں معاف کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے وکیلوں کے فیسوں کے حوالے کر دے اور میں خود ہی کیا کہتے ہیں رگڑے کھاتا رہا ہوں، ایک سے اتر کے نیچے جاؤں، نجات پائی تو اگلا مجھے چمڑ جائے، دوسرے سے نکل کے تیسرے پاس جاؤں تو تیسرا چمڑ جائے، تیسرے سے چوتھا چمڑ جائے، بات ہی ختم نہ ہو۔ یہ کوئی اسلامی فلاحی ریاست نہیں ہے، نہیں ہوتا ایسا۔ اسلامی فلاحی ریاست یہ ہوتی کہ صرف مظلوم چیخے، اس کے ظلم کا مداوع ہو، ریاست آگے معافی مانگے، ہمارے ہوتے ہوئے کسی کو اتنی جرت کیوں ہوئی، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ یہ ہے انصاف۔ یہ طالبان ویسے کامیاب نہیں افغانستان میں، وہ پوری قوم کوئی بیوقوف نہیں جو ان کا ساتھ دے رہی ہے، کھڑی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ خون بہا رہی ہے۔ علماء کا اصل کام یہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بیٹے کو زیادہ بہتر فیصلہ سمجھا دیا تھا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ باپ داؤد کے پاس علم کم تھا، دونوں کو ہم نے حکم، علم، وزڈم، اتھارٹی، سمجھ، بوجھ، وزڈم عطا کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو زیادہ بہتر قرار دیتے ہوئے داؤد علیہ السلام کی بھی فیور کی۔ یہ ایک الگ پھر یہاں مسئلے آ جاتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں دو مختلف فیصلے دونوں برحق ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ یہ پھر ایک الگ قانونی مشگافی، لیکن اس میں پڑھنا نہیں چاہتا، شریعت میں یہ ہے۔ جیسے یہاں وَسَخَّرْنَا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ۔ ہم نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کو ایک اور خصوصیت بھی عطا کی رکھی تھی، ان کی آواز بڑی لحن داودی شہرت رکھتا تھا، اور جب وہ زبور پڑھتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے تھے، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ نہیں تھا پہاڑ گونجتے تھے، غلط بات ہے، وہ تو جا کے آپ ایک گانا بھی پڑھ لیں تو پہاڑ گونج اٹھتا ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ پہاڑ گونجتے تھے تو آپ بھی جا کے گجا دیں، یہ تو اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کا کمال بتا رہے ہیں۔ یہ ان کا معجزہ تھا، جب وہ پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، صرف پہاڑ نہیں، والطیر، یہ ان کا معجزہ تھا کہ جب وہ پڑھتے تھے
تو پھر پرندے بھی مست ہو جاتے تھے، وہ بھی حمد و ثنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ آگے کیا کہتے ہیں؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی خالق ہو گیا، کہا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ کرنے والے ہم تھے، یہ ہماری قدرت کے کرشمے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، کرنے والے تو ہم تھے، اپنے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کر رہے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، ہم نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا کام سمجھا دیا تھا، یہ ان کا معجزہ تھا، لوہا ان کے ہاتھ میں آ کے نرم ہو جاتا تھا، وہ زرہ بناتے تھے۔ کہ لِتُحْصِنَكُمْ بِبَأْسِكُمْ، چاہے تم دشمن کی زد میں آنے سے بچو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تم اس نعمت کا بھی کوئی شکر ادا کرو گے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور ہم نے اپنے بندے سلیمان کے لیے تند و تیز ہوا، طوفانی ہوائیں مسخر کر دی تھی۔ اللہ اکبر، پہلے باپ کا ذکر ہوا، ان کے معجزات کا، خصوصیات کا، اب بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے تند و تیز ہوا کو تابع بنا دیا تھا، وہ جہاں چاہتے تخت پہ بیٹھتے تھے، سلطنت اپنے وزراء کو لیتے تھے، ہوائی جہاز چل پڑتا تھا۔ کل تک اعتراض کرنے والے آج جہاز پہ بیٹھ رہے ہیں، کل تک ان آیات پہ اعتراض کرنے والے آج جہاز پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس دور میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، بس بیٹھتے تھے، جہاں جانا ہوتا حکم دیتے تھے، چل پڑتے تھے۔ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، سرزمین شام بھی جاتے تھے، جہاں جانا ہو چلے جاتے تھے۔ تو بیٹے کے پاس الگ خصوصیات، باپ کے پاس الگ، کہا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، کس کو کون سی نعمت دینی ہمیں پتہ ہے۔ کیا بات ہے اللہ کی، باپ کو الگ خصوصیات، بیٹے کے لیے الگ خصوصیات۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے سرکش جنات کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ وہ سرکش جنات سے بھی کام لیتے تھے، شیاطین جنات سے بھی کام لیتے تھے۔ مَن یغوصون لہ، سرکش جنات سمندروں میں ڈبکیاں لگاتے تھے اور موتی اور جواہرات نکال کے لاتے تھے، آخر سلطنت جو چلانی تھی۔ سمجھ آئی بات؟ مَن یغوصون لہ وَیعملون عملا دون ذلک، اس کے علاوہ بھی بہت سے کام لیتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، بھائی وہ جنات تو بڑے سرکش تھے، کہ ہم ان کی پوری ہم نے نگہبانی رکھی ہوئی تھی کہ ان کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ ہو، صرف ان سے فائدہ لینا ہے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، لا الہ الا اللہ۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ہم نے ایوب کو بھی علم دیا تھا، نبوت دی تھی، وزڈم دی تھی، اتھارٹی دی تھی، اور وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب میرے بندے ایوب نے اپنے پروردگار کو، مجھے پکارا، انی مسنی الضر، مولا مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے۔ ہائے کاش وقت ہوتا، کیونکہ میں نے آگے آیات پہ جانا ہے، ورنہ اسی پہ رک جاتا۔ یہ بڑی عجیب قسم کی دعا ہے ایوب علیہ السلام کی، کہا مولا مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے، اور رحم کرنے والا سب سے بڑھ کر تو ہی ہے۔ اب آگے یہ نہیں کہہ رہے مجھ سے تکلیف دور کر، تکلیف اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ اسلوب دیکھیں، مولا مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے، رحم کرنے والا تو ہے۔ یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ تو پھر ہوا کیا؟ فاستجبنا لہ، اپنے بندے ایوب کی دعا ہم نے سنی، اس پر جوابی کارروائی ہم نے کی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، اور ان سے تکلیف کو دور ہم نے کیا۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور جو مال دولت، ان کا دولت ختم ہو چکی تھی، اولاد ان کی مر چکی تھی، مال بھی دگنا دیا، اولاد بھی دگنی عطا کر دی۔ رحمتا من عندنا، اپنی طرف سے رحمت برساتے ہوئے نوح علیہ السلام پہ۔ وذکریٰ للعابدین، اور عبادت گزاروں کے لیے یہ بات نصیحت ہے کہ وہ جب بھی ان پر مشکلات پیش آئیں تو کہیں مشکلات سے دل ہار کے
اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے نہ، بس اللہ کے پیچھے پڑ جائے، اللہ کو سنائے، اللہ کو اپنی ندوا سنائے، اللہ کے سامنے عاجزی کریں۔ اللہ کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے حکمت کی بنیاد پر، اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے۔ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اسماعیل کو بھی، ادریس کو بھی، ذو الکفل علیہم السلام، ان کو بھی ہم نے نبوتیں عطا کی۔ کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والے بندے تھے۔ وادخلناہم فی رحمتنا، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا ہوا تھا۔ انہم من الصالحین، یہ سارے نیک بندے تھے۔ وذنون، ارے یاد رکھو ذنون کو بھی ہم نے نبوت عطا کی تھی، یونس علیہ السلام کو، جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، مچھلی والے۔ اذ ذہب مغاضبا، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے مجھ سے پوچھے بغیر بستی کو چھوڑ کے نکل گئے تھے۔ جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے نا، اس کی اتنی گرفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک جگہ کہتے ہیں یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں میرا بندہ مجھ سے جھگڑنے لگا۔ اللہ سے کوئی جھگڑ سکتا ہے؟ یہ پیار کے الفاظ ہیں کہ میرا بندہ ابراہیم اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں مجھ سے جھگڑنے لگا، ہم سے اسے جھگڑا ہی شروع کر دیا کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ اور یہاں یہ الفاظ دیکھیں کہ میرا بندہ یونس جب میری اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ کے چلا گیا، یونس علیہ السلام نے تبلیغ کی، آخر قوم بالکل نہیں مانی، تو وہ قوم سے ناراض ہو کے بستی کو چھوڑ کے نکل گئے۔ بستی سے نکلتے ہوئے اللہ سے پوچھا نہیں، اللہ کہتے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، میرے بندے یونس نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم انہیں پکڑیں گے نہیں، ہم گرفت نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ پوچھ کے جانا تھا۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پھر ہوا کیا؟ مجھ سے پوچھے بغیر میرا بندہ بستی کو چھوڑ کے چلا گیا، ہم نے سیدھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا اس کو۔ اللہ اللہ ہے نا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کے اندھیرے، اندھیروں پہ اندھیرے۔ فنادا فی الظلمات، ان اندھیروں میں یونس علیہ السلام کو پھر مجھے ہی پکارے یونس علیہ السلام۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ بندے کھسکے نہ۔ آج ہم فوراً عقیدے کا سودا کر لیتے ہیں، ذرا پھنس گئے بس۔ کشمیر کا ایک یہاں لڑکا تھا، ہمارے یاور صاحب جب یہاں ڈپٹی اٹارنی جنرل ہوا کرتے تھے، پھر تو بعد میں سی جے بن کے یہاں سے ریٹائرڈ ہوئے، تو ان کا وہ دفتری تھا، ان کے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ اعظم لڑکے کا نام تھا۔ بیمار ہوا، کشمیر چلا گیا، وہاں سے بھی وہ فون پہ رابطے میں رہتا تھا۔ فوت ہونے سے چند دن اس نے مجھ پہلے فون کیا اور بالکل شاید رو پڑا یا رونے کی آواز تھی۔ کہا جی یہاں مجھے کہہ رہے ہیں کہ شرک کرو، فلاں جگہ چلے جاؤ تو میں شفا مل جائے گی، میں ڈٹا ہوا ہوں، مر جاؤں گا لیکن اللہ کو چھوڑ کے میں نے کسی اور در پہ نہیں جانا۔ میں نے کہا اعظم ثابت قدم رہو، یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور در پہ جھکنا نہیں ہے۔ چند دن بعد وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اللہ امتحان لیتا، مچھلی کے پیٹ، اندھیروں کے اندر۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے نوح نے یونس نے مجھے ہی پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 302 ہو جاتی تو وہ کلا حضرات صاحب اسی کو پڑھانے لگ جاتے ہیں اپنے کلائنٹ کو، پڑھو جی آیت کریمہ آپ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ معبود تو ہی ہے، مشکل کشا تو ہی ہے، حاجت روا تو ہی ہے، مشکلات سے نکالنے والا تو ہی ہے، سبحانک تو ہر کمزوری سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، غلطی یا اللہ میں نہیں کی ہے، ظلم میں نہیں کیا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے بندے نوح کی دعا سنی، جوابی کاروائی کی، ونجیناہ من الغم، غم سے نجات دے کے مچھلی کے پیٹ سے باہر لے آئے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندوں کو کہتا ہوں ایمان والوں کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں، مشکلات میں ڈالتے ہیں، ایمان کی آزمائش کرتے ہیں، پھر نجات دیتے ہیں، دیکھتے ہیں بندہ کہاں جاتا ہے۔ بے وفا بندہ بندے کو پسند نہیں ہے، بے وفا بندہ اللہ کو پسند ہوگا؟ ممکن نہیں۔
وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ہم نے اپنے بندے زکریا کو بھی نبوت عطا کی تھی، اور وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب میرے بندے زکریا نے مجھے چپ کے پکارا، رب لا تذرنی فردا، میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے کوئی وارث عطا فرما، وانت خیر الوارثین، تو سب سے بہتر وارث ہے، فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے بندے زکریا کی پکار کو ہم نہیں سنا، جوابی کارروائی ہم نے کی، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، بیٹا یحییٰ ہم نہیں دیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، بیوی کے بانجھ پن کو دور ہم نہیں کیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ باپ بیٹے، یہ میاں بیوی، یہ تینوں نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاتے تھے۔ باپ اکلوتا، بیٹا بیٹی، اندازہ کر لیں کیا عجیب نقشہ ہے گھر کا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ باپ بیٹا، ماں باپ بیٹا، میاں بیوی بیٹا، نیکی کے کام کرتے نہیں تھے، نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاتے تھے۔ یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، ہمیں پکارتے تھے شوق سے بھی خوف سے بھی، اللہ کی رحمت کی امید بھی، اللہ کے عذاب کا خوف بھی، یہی تو ایمان ہے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ہمارے سامنے ہی وہ گڑ گڑاتے تھے۔ پھر وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، حضرت مریم کو دیکھ لو، تم مریم کو دیکھ لو، وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اپنی پیدا کی ہوئی روح اس میں پھونک دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا۔ ہم نے ماں بیٹی دونوں کو پورے عالم کے لیے نشان بنا دی اپنی قدرت کا، کہ ہم یوں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ان ہذہ امتکم، لوگوں یہ انبیاء کی جماعت ہی اصل تمہاری جماعت ہے، امۃ واحدہ، یہ تمام انبیاء کی جماعت اصول اسلام میں ایک ہی امت ہے۔ اعمال کے ان کے فرق ہو سکتا ہے، عقیدے میں ان میں سے کسی ایک کا بھی فرق نہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا پروردگار ہوں، فَاعْبُدُونَ، صرف میری عبادت بجا لاؤ۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لوگوں نے آپس کے اس معاملے کو، دین کو ٹکرے کر دیا۔ کوئی بات نہیں، کہاں جاؤ گے ٹکرے کر کے، کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب نے پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم پورا حساب لیں گے کہ دین کو کس نے ٹکرے کر دیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو لوگ نیک اعمال پہ اترتے ہیں بشرط کہ وہ مومن بھی ہوں، کیونکہ اگر ایمان نہیں ہے، نیک اعمال ہوں، اللہ ان کا بدلہ دنیا میں چکا دیتے ہیں، دولت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، صحت کی شکل میں، اختیارات کی شکل میں، اقتدار کی شکل میں، لیکن آخرت میں رہنے نہیں دیتے۔ آخرت میں اجر برقرار رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان بھی ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو نیک اعمال پہ اترے گا بشرط کہ ایمان بھی ہو، ہم اس کی کوشش و کاوش کی بے قدری نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، وہ جو کچھ کر رہا ہے ہم لکھتے جا رہے ہیں، جو کوشش کر رہا ہے وہ دین کی ترقی کے لیے، ہم اسے لکھتے جا رہے ہیں۔ یہاں شادی میں بیٹھ کر ڈائریاں لے کے لکھتے ہیں، اللہ بندے کی قربانیاں نہ لکھیں۔ اللہ اکبر، شادی میں سارے منگتے بن جاتے ہیں ماشاءاللہ، ڈائری لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر سال بعد دیکھتے ہیں اس نے اتنے دیے، ہم نے اتنے دینے، اس نے اتنے دیے، اتنے دینے۔ کیا چیز یار، یہ رسوم و رواج بندے کی عقل پہ چربی چڑھا دیتی ہے، مروت مار دیتی ہے، غیرت کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو اور کل قیامت کے دن لوٹ کے وہ ہمارے پاس نہ آئے۔ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ ممکن نہیں کہ کسی بستی کو ہم نے ہلاک کر دی وہ واپس آ جائے، وہ واپس نہیں آ سکتی۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، لا الہ الا اللہ۔ پھر ایک وقت آئے گا یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہ ہر بلندی سے اترتے چلے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ایک وقت آئے گا کہ سد ذوالقرنین توڑ دی جائے گی، یاجوج ماجوج جو ایک مخلوق ہے اللہ کی، وہ ہر بلندی سے نیچے اترے گی، پوری دنیا میں پھیل جائے گی،
فساد مچائے گی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے سب مارے جائیں گے، دنیا میں سرانڈ اور بدبو پھیل جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو، ایسے بڑے پرندوں کو لائیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے، اللہ بارش برسا دیں گے، پوری دنیا کو صاف کر دیں گے۔ یہ پوری احادیث کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اللہ اکبر، قیامت آئے گی۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جو کافر لوگ ہیں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، پھر یہ لوگ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس قیامت کے بارے میں تو غفلت کا شکار رہے، بلکہ ہم تو ظالم تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، لوگوں تم اور تمہارے وہ تمام معبود تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کے پکارتے رہے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ جو انبیاء کی مورتیاں ہیں، انبیاء کے بت ہیں، اللہ ان کو بھی توڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی پرستش خود کروائی، اللہ ان کو بھی اٹھا کے جہنم میں ڈالیں گے۔ انتم لہا واردون لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر جن کو یہ پکارتے ہیں اگر یہ الہ ہوتے، معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ وکل فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے یہ سب اس میں رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر، وہاں یہ چیخیں گے چلائیں گے۔ وہم فیہا لا یسمعون، جہنم میں ایسی آواز ہوگی کہ ایک دوسرے کی آواز بھی یہ سنائی نہیں دے گی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی بدولت، ان کے نظریات کی بدولت ان کے لیے نجات لکھ دی تھی، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی آہٹ تک نہیں سنیں گے، آواز تک نہیں سنیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ نعمتیں جنہیں یہ پسند کرتے ہیں ان میں یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، اور قیامت کی جو سب سے بڑی گھبراہٹ ہے انہیں بے چین نہیں کرے گی۔ قیامت کے دن پوری دنیا گھبراہٹ کا شکار ہوگی، لیکن اہل ایمان و عمل صالح، اہل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے لوگ، انہیں گھبراہٹ نہیں ہوگی، انہیں اپنے ایمان اور اعمال کی وجہ سے اللہ اطمینان نصیب کریں گے۔ صرف اطمینان نہیں، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کے پاس حاضر ہوں گے، فرشتے تسلی دینے کے لیے آئیں گے۔ قیامت کی گھبراہٹ میں فرشتے حاضر ہوں گے اہل ایمان کے پاس۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہ جو دن ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان آیات کا مصداق بنایا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ وہ دن ہوگا جس ہم آسمان کو ایسے لپیٹیں گے جیسے چھوٹے کاغذ کو بڑے کاغذ میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ کاتب لکھنے کے بعد چھوٹی تحریرات کو چھوٹے کاغذ کو بڑے کاغذ میں لپیٹ دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم آسمان کو ایسے لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ قطعی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا دوبارہ اسی طرح زندہ کھڑا کر دیں گے۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے۔ انا کننا فاعلین، یہ وعدہ ہم پورا کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم یہ لوح محفوظ میں بھی لکھ چکے ہیں، لوح محفوظ کے بعد ہر آسمانی کتاب میں بھی یہ لکھ چکے ہیں کہ یہ سرزمین، اس کے وارث نیک بندے ہوں گے۔ اس لیے جب تک مسلمان نیک تھے، حکمران تھے، جب ان کے اندر سے نیکیاں اٹھ گئیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اللہ اکبر۔ یہ اس پوری صورت میں جو کچھ کہا گیا ہے یہ تمہارے لیے فائدے کی بات ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے نبی ہم نے آپ کو صرف اور صرف باعث رحمت بنا کے دنیا والوں کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اہل ایمان کے لیے رحمت تو ہیں ہی ہیں، اہل کفر کے لیے بھی یوں رحمت ہیں کہ یہ جو امت ہے بیک وقت غرق نہیں کی جائے گی، بیک وقت جلا کے راکھ نہیں کی جائے گی، ایک ہی وقت میں پوری امت تباہ نہیں کی جائے گی، صفحہ ہستی سے ایک ہی وقت میں مٹایا نہیں جائے گا جب تک قیامت نہ آئے۔ قیامت آئے گی پھر سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ قل انما یوحیٰ الیہ، میرے نبی آپ کہہ دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد،
تمہارا معبود، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا، تمہارا دستگیر، دور و نزدیک سے پکار سن کے کارروائی کرنے والا، تمہاری تقدیر کو بگاڑنے والا، بنانے والا، سنوارنے والا، تخت سلطنت پہ بٹھانے والا، تخت دار پہ چڑھانے والا صرف ایک اللہ ہے، الہ واحد۔ تمہاری تقدیر کی کنجیاں صرف اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اس حقیقت کو تسلیم کرو گے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، میرے نبی اگر اس حقیقت سے منہ موڑتے ہیں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، انہیں کہہ دیں ارے میں تمہیں یہ یکساں طور پر سب کو دین کی بات پہنچا چکا، میں نے کوئی کمی نہیں کی۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں نہیں جانتا کہ میری بات نہ ماننے پر جس عذاب کا تم نے شکار ہونا ہے وہ دور ہے یا قریب ہے، لیکن بات نہ ماننے پر عذاب آئے گا ضرور۔ کس شکل میں آئے گا، کب آئے گا، اللہ ہی کو پتہ ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بلند آواز کو بھی وہی جانتا ہے، جو بات تم چھپاتے ہو اس کو بھی وہی جانتا ہے۔ اللہ کے لیے تو عیاں بھی عیاں، اللہ کے لیے نہاں بھی عیاں، عیاں نہاں ہمارے حوالے سے فرق ہے، اللہ کے حوالے سے تو کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں یہ بھی نہیں جانتا یہ جو عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے یہ آزمائش کے طور پر ہو رہی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ سمجھ جائیں، یا اس طور پہ ہو رہی ہے کہ تمہیں اچھی طرح مہلت ملے اور تم اپنی بدبختی میں اچھی طرح لبریز ہو جاؤ، تمہاری کشتی خوب بھرے اور پھر اس کے ایسی ڈوبے کہ واپس نجات کا امکان ہی نہ ہو۔ قال رب احکم بالحق، میرے نبی نے کہہ دیا اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ، ہمارا پروردگار تو انتہائی مہربان ہے، المستعان، جس سے مدد مانگی جاتی ہے، عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، مدد مانگی جاتی ہے اللہ سے اس بات پر، اس شرک پر جو تم منہ سے نکالتے ہو، جو کفر کی باتیں تم کرتے ہو، ہم اس پر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن کریم سے اپنا تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔